الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان رحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز میرا وہ امتی مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق حضرت داتا علی ہجویری، جن کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد۔ وہ کبھی کسی سے زندگی میں سوال نہیں کرتے تھے، ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا وہ رب رسول کی بارگاہ میں دعا کرتے، لیکن دنیا میں کسی کو کبھی کام نہیں کہتے، کوئی بھی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اس شیخ احمد پر کوئی جھوٹا الزام لگ گیا، اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو لوگوں نے اس بزرگ کو کہا کہ تم اس بادشاہ سے کہو کہ میں بے گناہ ہوں، مجھ پر یہ الزام جھوٹا لگا رہے ہیں۔ تو شیخ احمد نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو کوئی کام نہیں کہا ہے، تو اس کو میں کیوں کہوں میں جھوٹا ہوں، میرا رب سب جانتا ہے۔ اب بادشاہ کے پاس خاموشی سے کھڑا رہا اور بادشاہ نے اس پر اس کو قید میں ڈلوا دیا۔ اب جب جیل میں ڈلوا دیا تو وہ بادشاہ نیک تھا، عاشق رسول تھا، اس کو رات میں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زیارت کرائی، دیدار کرایا۔ میرے آقا نے فرمایا، تم نے آج ایک اللہ والے کو قید میں ڈالا ہے۔ وہ جیسے اٹھا تو اس نے کسی سپاہی کو نہیں بھیجا یا اپنے کسی خادم کو نہیں بھیجا، خود گیا اور اس درویش سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ تم بے قصور ہے، بے گناہ ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، تم جا، تم آزاد ہے۔ وہ بزرگ چلے آئے، انہوں نے زندگی گزاری، کسی سے کبھی سوال ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بس جو کام ہوتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ رسول سے عرض کرتے، دنیا میں کسی کو نہ کہا۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ رب کو جلدی پانے والا جو راستہ ہے وہ ہے انسان ذات سے محبت۔ جس طرح میرے مولا، میرے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے اور خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ تو ایک بار داتا علی ہجویری کسی سفر میں جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے، ان کے ساتھ اپنے کچھ مریدین بھی کٹھے تھے۔ تو اس دوران داتا علی ہجویری نے اپنے سر کے بال منڈوائے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹنڈ کروائی۔ تو داتا علی ہجویری جیسے کشتی میں بیٹھے تو اس میں کچھ نوجوان بیٹھے تھے، بچے،
تو وہ داتا علی اجویری کے بال منڈے ہوئے دیکھ کر اور داتا پر مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ کبھی بزرگوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، ان پر ٹوک بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہنس رہے تھے تو داتا علی اجویری کے مرید نے کہا کہ سرکار اس نے ہماری دل آزاری کی ہے، ان کے لیے بدعا کریں کہ یہ ڈوب کے مر جائیں۔ تو داتا علی اجویری نے ہاتھ اٹھائے، قربان جاؤں میں داتا آپ کے صبر پر، آپ کے اخلاق پر، ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے یا اللہ جس طرح یہ آج ہنس رہے ہیں ان کو زندگی میں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھنا۔ جب انہوں نے یہ دعا سنی تو داتا کے قدموں میں گر گئے اور داتا علی اجویری کے غلام ہو گئے، داتا سے معافی مانگ لی۔ تو اللہ والوں نے دین کی تبلیغ کی ہے محبت سے، سچائی سے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے۔ انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے اللہ رسول کی رضا خاطر کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم سے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی علی معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے مرتے دم تک اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام، مصر، فلسطین میں جہاں بھی جس ملک میں بھی مسلمان رہتے ہیں، ہر مومن مسلمان کو رب یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ میری جماعت کو ابھی یہ 25واں سال شروع ہوگا، سن 2000 میں جماعت بنائی تھی۔ ہر مسلمان کے گھر میں لاکھ درود پاک ہم پڑھواتے ہیں، اولیاء اللہ کے در مزارات پر پڑھواتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں کروڑوں اربوں خربوں درود پاک پڑھوا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ درود پاک پڑھتے میں نے بہت بڑے راز دیکھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں، ہر میرے بھائی، ہر میری بہن کو ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔